السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاة القائمة آت محمدا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. حضرات محترم، سب سے پہلے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ طائف سے باہر آئے تو اس وقت اللہ سے جو دعا کی، میں اس وقت اللہ سے وہی دعا کرتا ہوں. آپ نے اللہ رب العزت سے کہا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تیرے حضور اپنی بے سر و سامانی کا شکوہ کرتا ہوں. وقلت حیلتی، میرے پاس کوئی قوت و طاقت نہیں ہے. وحوانی علی الناس، اے اللہ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ تیرے گھروں کی بے قدری کا تیرے حضور شکوہ کرتا ہوں. اے اللہ تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی آفت آتی، مسلمان اپنے اللہ کے حضور آ جاتے، جھک جاتے. آج کتنی بڑی بدبختی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے رب سے مانگنے بھی نہیں دیا جا رہا. اے اللہ جو تیرے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو اجاڑ دے. اے اللہ جو تیرے گھروں کی بربادی چاہ رہے ہیں، اللہ تو ان کے گھروں کو برباد کر دے. اے اللہ آج اس سے زیادہ دکھ کا میرے لیے دن ہے جس دن میرے باپ فوت ہوئے، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی. بہت دکھ تھا، لیکن آج اللہ تیرے گھر کو ویران دیکھتے ہوئے اس سے زیادہ دل پھٹ رہا ہے. اے اللہ اپنی قدرت کاملہ ہمیں دکھا دے. اے اللہ جو لوگ تیرے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں برباد کر دے. حضرات محترم، یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ تکلیفیں، مصیبتیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہیں، اور اللہ کی رضا کا صرف ایک ہی رستہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ کر لیں. تو اللہ رب العزت تو کہتے ہی یہ ہیں، سورت واقعہ ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں والسابقون السابقون، نیکی کے اندر سبقت کرنے والے، اولئک المقربون،
یہی تو اللہ کے مقرب ہیں، انہی لوگوں کو تو اللہ اپنے قریب کرے گا، انہی لوگوں کی تو مصیبتیں ٹالے گا۔ اے امت مسلمہ، آج ہمارے کیا ہو گیا؟ ہمیں مساجد سے روک کے گھروں میں تاش کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، ہمیں مساجد سے روک کے انٹرنیٹ پہ مختلف خباستوں دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہر بات کی اجازت ہے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے۔ اگر نہیں اجازت تو ایمان کو بچانے کی اجازت نہیں ہے، اگر نہیں اجازت تو اپنے رب سے تعلق کی اجازت نہیں ہے۔ تو بتاؤ کس طرح اللہ رحم فرمائیں گے؟ اللہ کی رحمتیں کیسے برسیں گی؟ اللہ کس طرح اپنے بندوں پہ لوٹے گا؟ کس طرح ان مصیبتوں میں اللہ رب العزت ہمارے لیے مدد کی اور اپنی مہربانی کی بارش برسائے گا؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ ہم اپنی طرف سے ہمدرد بنتے ہیں کہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اللہ کے گھروں کو بند کیا جا رہا، یہاں پورا ہفتہ سینکڑوں لوگ سڑک کے کنارے پہ بیٹھ کے اپنے چند ٹکے لینے کے لیے بیٹھے رہے۔ اس وقت تو کسی پولیس کو خیال نہ آیا، کسی ذمہ دار کے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ یہاں بھی کرونا پھیل سکتا ہے۔ کسی منڈی میں جا کے تو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا یہ ساری خباثتیں جو آج آپ لوگ کر رہے ہیں کیا اللہ کے گھروں سے نکلتی ہیں؟ اگر تمہارے نصیب میں نماز نہیں ہے، اگر تمہارے نصیب میں رزق حلال نہیں ہے، اگر تمہارے نصیب میں نیکی نہیں ہے تو اللہ سے ڈرو، دوسرے لوگوں کو تو نیکی سے نہ روکو۔ یاد رکھو ایک دن آئے گا جب اللہ کی عدالت لگے گی اور اس میں ہر شخص کو اپنی زندگی کی ہر حرکت کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ صرف اپنی نوکری ٹکے بچانے کے لیے یہ جو گنونا کھیل کھیل رہے ہیں، یہ انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی سزا دے گا تمہیں۔ ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھیں گے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، وہ بیت اللہ سے لے کر ایک اللہ کے چھوٹے سے گھر کے لیے، اے اللہ تو جانتا ہے ہم صرف تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، ہم تیرے گھر میں صرف تجھ سے مانگنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ اے اللہ کسی مفاد کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، اے اللہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں وہ بھی روک دیا گیا۔ اے اللہ یہ شکوہ تجھ سے ہے، اے اللہ تو تو قوت و قدرت والا ہے، اے اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اے اللہ ہم تیری قدرت کاملہ کا کرشمے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنے ان گھروں کو ویرانی سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے گھروں کو، اے اللہ تیرے گھروں کی ویرانی ہماری بربادی ہے، اے اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں ہمیں بربادی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اس خباثت سے بچا لے کہ ہم تیرے گھر میں نہ آ سکے، اے اللہ تیری بارگاہ میں جھک نہ سکے۔ اے اللہ تیری منت کی تھی، اے اللہ اپنے گھر سے محروم نہ کرنا۔ آج جن لوگوں نے تیرے گھر سے محروم کر دیا بہت سے مسلمانوں کو، اے اللہ انہیں اپنی ڈال دے۔ اے مالک الملک تو ارحم الراحمین ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو لوگ میری گزارشات سن رہے ہیں، یاد رکھیں وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد تمہیں اللہ کا تقرب نہیں دلا سکتے، تمہیں تمہاری زندگی اللہ کا قرب نہیں دے سکتی، تمہاری وجاہت، تمہاری نوکریاں، تمہارے مناصب تمہیں اللہ کا قرب نہیں دے سکتے۔
تمہیں اللہ کا تقرب کیا چیز دے سکتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، جو شخص ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرے. یہ جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن تھا. یہ جمعہ ایک ایسی عبادت تھی. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے غسل کر کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کے روزے اور ایک ایک سال کی رات کے قیام کا اجر ملتا ہے. آج روک دیا گیا. انہیں تو ان کا اجر مل جائے گا، لیکن روکنے والے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے میں روکنے والے اپنے انجام سے نہیں بچیں گے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، تمہارا مال بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں کرے گا، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گی. بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اللہ کے ساتھ اللہ کا قرب نہیں حاصل ان چیزوں سے کر سکتے. کس سے ہوتا ہے؟ الا مگر من آمنا، جو ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کر لے. جمعہ نیک عمل ہے، نماز نیک عمل ہے، روزہ نیک عمل ہے، رات کا قیام نیک عمل ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے گناہوں کی پاکیزگی کا ایک سبب ہے، یہ تمہاری نیکیوں کے بڑھوتری کے لیے سب کچھ تمہارے لیے تمہیں عطا کیا گیا ہے. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ہمارے پلے رہ کیا جاتا ہے؟ اگر ہم نیک عمل ہی نہ کر سکے، ہمارا ایمان ہی نہ بن سکا، تو اللہ کا قرب کہاں سے ملے گا؟ اللہ رب العزت صرف انہیں اپنا قرب عطا کرتے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے. اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے اللہ تیری منت کرتے ہیں اپنا فیصلہ صادر فرما دے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں، آج ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے، میڈیا پہ سبق دیا جاتا ہے، ہمیں ہماری بیوروکریسی یہ بات کہتی ہے اپنی زندگی بچاؤ، نمازیں پھر بھی پڑھ رہے ہیں لیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہو، تمہیں آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے. والآخرۃ خیر ابقا، حالانکہ تمہیں احساس نہیں آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. یہ دنیا بچ گئی، ایمان نہ بچا، نیک عمل پلے نہ ہوئے، اسی حالت میں مر گئے تو اللہ کی عدالت میں کچھ بھی نہیں پا سکیں گے. تو اگر بے شک ساری کائنات ایمان اور نیک عمل کے ذریعے مر جائے تو پھر بھی وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ خیر کا سودا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں اللہ کی کلام، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کی کتاب سچی، اللہ کے وعدے سچے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر پاکیزہ، اگر خوبصورت، اگر صحت مند زندگی کے متمنی ہو تو پھر یاد رکھو اس کا رستہ ایک ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی شخص نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہے یا عورت، وہو مؤمن، وہ ایمان کی حالت میں ہو، وہ کافر نہ ہو، وہ یہودی عیسائی نہ ہو، وہ مجوسی نہ ہو، بلکہ ایماندار ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہو. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے بہترین گزرانے زندگی عطا کروں گا. آج اگر ہماری زندگی مشکلات میں ہے، ہم سے نیکیاں چھن رہی ہیں، ہم سے اللہ کے گھر چھنے جا رہے ہیں، ہم سے اللہ رب العزت کے حضور رکوع اور سجود چھینے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. جو نیک عمل کرے گا
اسے اچھا عمل ملے گا، اس کے لیے خیر کا دروازہ کھلے گا، اسے بہتر زندگی ملے گی، اور جو نیکی سے پیچھے ہٹ جائے گا اللہ اس سے بہترین زندگی چھین لے گا۔ اللہ نے پاک کلام میں فرمایا انما المؤمنون، بے شک ایماندار وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ہماری آیات کو سنتے ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ آج ہم چالاکیاں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کے اپنے اصول اور قانون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی سچے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والی بات سچی ہے، تو سن لو۔ امام احمد بن حنبل، امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال، لوگوں نیک عمل میں جلدی کرو، فتنتن کقطع اللیل مسلما، اس فتنے سے پہلے جو رات کی تاریکی کی طرح تمہاری دنیا میں گریں گے۔ یصبح الرجل مومن ویمسی کافر، اس فتنے کے اندر صبح بندہ ایماندار ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، اور رات کو ایماندار ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ پوچھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح کافر ہوگا، کس طرح مومن ہوگا؟ آپ نے فرمایا دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے پاک حبیب جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا۔ یہ مولوی اپنا ایمان بیچے تو وہ بھی اس کی زد میں آتا ہے، یہ اہلکار ایسا کریں تو وہ اس کی زد میں آتے ہیں، یہ تاجر کرے تو وہ اس کی زد میں آتا ہے۔ جو بھی شخص ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچتا ہے، اللہ کے رستے میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ یاد رکھے وہ اللہ کی مار اور پھٹکار سے نہیں بچے گا۔ نبی مکرم دوسری حدیث صحیح شعب الایمان کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صدقۃ سر تطفئ غضب ربی، خاموشی کے ساتھ چھپ کے صدقہ کرنا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وصلۃ الرحم، اور صلہ رحمی، خیر کرنی، کسی کے ساتھ بھلا کرنا، کسی کی بھلائی کا سوچنا، اور خصوصاً بھلائی نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا۔ اللہ نے حکمن کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کام میں کبھی تعاون نہ کرنا، کیونکہ یہ دونوں باتیں اللہ کے روبرو ان کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وصلۃ الرحم، کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی، تزید فی العمر، عمر میں زیادتی کرتی ہے، یعنی اس کی عمر طویل ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا وفعل المعروف یقی مصارع السوء، اچھے کام کرنا تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اس مصیبت کو ٹالنے کا یہ ذریعہ ٹھیک ہے جو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، یا وہ ٹھیک ہے کہ ہم سب مل کے اپنے رب کے سامنے روئیں، التجائیں کریں، مناجات کریں، اس کے سامنے اپنے گناہوں پہ گریہ زاری کریں؟ نبی مکرم اگر سچے ہیں، اور یقیناً سچے ہیں، پھر ہم خطا پہ ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا غضب، اللہ مصیبتوں کو ٹالتا اس وقت ہے فعل المعروف، جب لوگ معروف کام کریں۔ میں یہ بات دکھ کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، آپ پوری شہر کی دکانیں چلے جائیں، آپ کو لڈو نہیں ملے گی، آپ کو تاش نہیں ملے گی۔ ہر گھر میں لوگوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے،
ہم نے اللہ کے گھر سے روک کے کیا نعمت کمائی ہے، اپنے نامہ اعمال میں کیا لیا ہے؟ چاہو، میں جذباتی بات نہیں کر رہا، کیا صرف اللہ کے گھروں میں ہی ساری خباثت ہے؟ یہ اللہ کے گھروں میں ہی سارے وائرس پہنچ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اب بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں اس ذلت سے نکل جائیں، تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم کے پاس دو دوست آئے، دونوں نے آ کے ایمان کو قبول کیا۔ ابھی 1 یا 2 دن گزرے، احد کا معرکہ ہوا تو ایک ساتھی اس میں شہید ہو گیا۔ مدت گزر گئی، ایک حدیث میں ہے 1 جمعہ گزرا، ایک حدیث میں ہے 1 سال گزر گیا۔ اس کا دوسرا بھائی طبی موت سے فوت ہوا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا، میرے ساتھیوں یہ بتاؤ تم نے اس شخص کے لیے کیا دعا مانگی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، اور اسے اپنے بھائی اس کے ساتھ ملا دے جو سال پہلے شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھی بات نہیں کی۔ کیا وہ 1 سال کے دوران جو اس نے نمازیں پڑھی، جو اس نے روزے رکھے، جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ اب دیکھیں، ایک شخص شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا اور ایک شخص سال کے بعد طبی موت مرتا ہے، لیکن اس کے پاس نمازیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس شہید سے بہتر ہے۔ آج نمازیں چھین لو، یقین جانیے روتے ہوئے لوگ گئے ہیں، بل بلاتے ہوئے۔ کیا یہ نالے رب تک نہیں پہنچیں گے؟ کہ اللہ ان کی گریہ زاری کو نہیں سنے گا؟ انشاءاللہ سنے گا، اور بہت جلد اللہ اس پہ فیصلہ فرمائے گا۔ ہم کسی کا مقابلہ، گورنمنٹوں کی مخالفت نہیں، لیکن ہم اپنے رب سے التجا تو کر سکتے ہیں۔ اس سے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمیں لہو و لعب سے، کھیل کود سے، کھیل تماشے سے باہر نکل کے اللہ کے حضور گریہ زاری کرنی چاہیے، رونا چاہیے۔ یقین جانیے دنیا کی سب سے بڑی سزا کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو۔ دنیا کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ انسان سے اللہ سجدے کی توفیق چھین لے، اپنے سامنے سجدہ کرنے سے اس کی توفیق چھین لے۔ یہ سب سے بڑی ایک مسلمان کے لیے ذلت ہے، اور جس ذلت میں من حیث القوم ہمیں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، جس طرح بہت سے لوگ نیکی سے روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ نیکی میں سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے، ہم اس ملک کے باسی ہیں، اس ملک میں رہنا ہے۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے شکوہ کیا تھا، تو ہم بھی شکوہ آج کی، اے اللہ تیرا گھر، ویران گھر تیرا شکوہ کر رہا ہے تجھ سے۔ اے اللہ، اگلے جمعے سے پہلے میں تجھ سے فیصلہ چاہتا ہوں، اگر میں غلط ہوں، اے اللہ جو تیرا فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، اگر کوئی لوگ غلط کر رہے ہیں تو اللہ تو ان کا فیصلہ فرما دے۔
اللہم ارحم علی حالنا، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اے اللہ تم ہماری خطاؤں کو نہ دیکھنا۔ اے مالک الملک، ہم تیرے گھر میں جھکنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے حضور گریہ زاری کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سے یہ سلسلہ نہ چھیننا، اے اللہ ہمیں دوبارہ عطا کر دے، اے اللہ اپنے گھر کو رونق بخش دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میری جانب سے درست کریں۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة حاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها